به نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. حاضرین گرامی، پہلی آیت جو تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر بیان کی گئی. دوسری آیت کے ابتدائی الفاظ پر کچھ بات کی گئی اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ آیت جتنی عام ہے اور اسے جتنا ذکر اور بیان کیا جاتا ہے اسی قدر یہ عملی میدان میں لوگوں کے زندگی سے باہر ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ. اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا گویا یہ مسلمانوں کے لیے نقطۂ اتحاد، مرکز اتحاد اور اساس اتحاد ہے کہ اگر لوگ اللہ کی رسی کو استحکام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پکڑنا چاہیں پکڑیں قرآن اور حدیث کو، تو مسلمانوں میں فرقہ بندیاں اور اختلافات نہیں ہوں گے. اب یہیں سے یہ بات نکلی کہ اختلاف یا تفرق ہوتا کہاں سے ہے. ولا تفرقوا، اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، فرقہ بندی سے بچنا ہے. اور کل میں نے یہ بیان کیا تھا کہ ان دونوں کو ملائیں تو یہ بات بالکل صاف ہے کہ فرقہ بندی کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا نہیں گیا ہے. اور اللہ رب کی رسی کو مضبوط پکڑنا یہ اس بات کا نشان ہوگا، امید اور یقین کی بات ہوگی کہ فرقہ بندیاں نہیں ہوگی. اس کی بہت واضح صاف سیدھی مثال صحابہ کرام اور عہد اول کے مسلمانوں کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. رائے کا اختلاف، سمجھ بوجھ کا اختلاف، دنیاوی امور کے اختلافات ان کے درمیان ہوئے صحابہ کرام میں، لیکن صحابہ کرام میں فرقہ بندی نہیں ہوئی، مسجدیں الگ نہیں ہوئی، ایک دوسرے کو فتویٰ دینا یا ان کے تعلق سے دل میں نفرت کے جذبات رکھنا اس کا تصور بھی نہیں تھا. ہاں، انتہائی اختلاف کے وقت بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی ہی سمجھتا. ہاں، اختلاف کو انتہائی بڑا شر مانتا. صحابہ کرام اور عہد اول کے لوگوں کے درمیان بعد کے زمانوں میں فتنوں میں جو اختلاف یا جنگیں لڑائیاں تک ہوئی ہیں، اگر آپ تاریخی واقعات کو صحیح پس منظر میں ایمانداری کے ساتھ دیکھیں تو حقیقت میں نظر یہ آئے گا کہ ان کی انتہائی کوشش تھی کہ یہ لڑائیاں نہ ہوں اور ایک دوسرے کو انہوں نے کافر نہیں جانا. لڑائیاں ہوئی ہیں تو اصل میں درمیان کے کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلا کر ان لڑائیوں پر مجبور کیا، اس کی آگ بھڑکائی. ہاں، جیسے جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہیں، حضرت طلحہ اور زبیر ایک طرف ہیں، دونوں میں مصالحت کی بات ہو گئی خیموں کے اندر. لیکن یہ سبائی ٹولہ جو تھا انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا کہ اگر یہ دونوں مل گئے تو ہمارا معاملہ بگڑ جائے گا، لہذا ان کو ملنے نہیں دینا ہے. چنانچہ انہوں نے پوری ترکیب چلی، پوری منصوبہ بندی کی. حضرت علی اور حضرت یہ دونوں، یہ تینوں کے تینوں عشرہ مبشرہ میں تھے، حضرت طلحہ، زبیر، حضرت علی. اب یہ زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے اپنے خیموں میں جب چلے گئے تو پلان کے مطابق سبائی ٹولے کے لوگوں نے حضرت علی کے گروہ سے حضرت طلحہ اور زبیر کے لشکر کی طرف جو ہے حملے کیے، تیر اندازیاں کی، اور ادھر سے ان کے آدمیوں نے ادھر تیر اندازیاں کی. بھگدڑ مچی، شور ہوا. حضرت علی خیمے سے نکلے تو ان کا ایک پہلے سے سبائی ٹولے کا ایک آدمی منتظر تھا کہ نکلیں گے تو ہمیں ان کو بھڑکانے والی خبر دینی ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ سے بات کی ان لوگوں نے، لیکن ادھر سے ان کی فوج نے حملہ کر دیا. حضرت علی حیران رہ گئے، کہا طلحہ زبیر بغیر لڑائی کے مان نہیں رہے. یہی بات ان کے ساتھ ہوئی جب حضرت زبیر حضرت طلحہ اپنے اپنے خیموں سے نکلے آواز سن کر، تو ان کو سبائی ٹولے کے مقرر آدمی نے خبر دی کہ دیکھو علی نے دغا کی، آپ سے مصالحت کی بات کر رہے ہیں اور اس طریقے سے حملہ کروا دیا، ان کی فوج نے ہم پر حملہ کیا. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ علی عجیب ہے،
اور جنگ چھڑ گئی۔ اب بتائیے یہ جو واقعہ یہ آپ کو تاریخ میں ملے گا، اکبر شاہ نجم آبادی صاحب نے کافی تفصیل سے ذکر کیا، اور دوسری تاریخوں میں بھی یہ بات ملے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے پس منظر میں سوچیے، ہم ہیں مصالحت کرنا چاہ رہے ہیں، پھر ہم کو یہ خبر مل رہی ہے کہ جس شخص نے مصالحت کی بات کی اس کے آدمی نے میرے گھر پہ حملہ کر دیا یا میری فوج پہ حملہ کر دیا، تو اب رد عمل میں جا رہا ہوں۔ بات غلط ہے لیکن اس وقت سوچنے سمجھنے تحقیق کا موقع نہیں ہے۔ ایسے واقعات کبھی کبھی ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں بھی ایسے کچھ واقعات ہوئے۔ یہ سبائی ٹولہ اصل فتنہ تھا، اس کے بعد کچھ فتنے ہوئے تو ان بنیادوں پر کھڑے کیے گئے۔ ہم ایک کو صحیح کہتے ہیں تو دوسرے کو غلط نہیں، یہ اچھی طرح دماغ میں رکھیے کہ صحابہ کرام یا عہد اول کے ان مسلمانوں میں اگر کسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ حق کے قریب ہے تو دوسرا جو ہے وہ اس کو باطل نہیں کہتے۔ خود ان لوگوں نے بھی ایک دوسرے کو باطل نہیں سمجھا، کافر نہیں سمجھا۔ حضرت علی نے جنگ جمل کی فتح حاصل ہونے کے باوجود مسلمانوں کے ان کے مال غنیمت نہیں لوٹے، قیدی نہیں بنایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان کا مال غنیمت نہیں ہوگا، یہ کفار میں سے نہیں ہے کہ ہم ان کا مال لوٹیں، کو قیدی بنائیں۔ کتنی واضح بات ہے، ہاں۔ اور بعد میں جن لوگوں نے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ باطل نہیں ہے کہہ رہا ہوں، تو یہ کہیں گے کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی، یا تو وہ اجتہادی خطا ہے، حالات کے پس منظر میں ان کا فیصلہ غلط نہیں تھا، اجتہادی غلطی تھی، جس ظاہری بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا وہ ظاہری بنیاد غلط نہیں تھی، نیت غلط نہیں تھی۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، جیسے اجتہادی خطا ہو جاتی ہے۔ میں نے اس بات کی تائید میں یہ بھی پیش کر سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے ٹھپے اور دستخط کے ساتھ ایک خط پکڑا گیا، ہاں، تحقیق کی گئی، حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھپا یعنی مہر تو میری ہی ہے لیکن اللہ کی قسم یہ خط میں نے نہیں لکھا۔ سوچئے ذرا سا کہ بلوائیوں اور فسادیوں کو کتنی قوت حاصل تھی اور کیسی حرکتیں کرتے تھے، اور یہ صحابہ کے زمانے میں تو آج تو یہ بہت عام بات ہے۔ اب تو یہودیوں اور نصارہ اور حکومت کے ایسے بہت سے کارندے ہیں جن کے پاس ریڈی میڈ نسخے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کیا چال چلیں تو مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، کس شہر میں جو ہے شیعہ سنی جھگڑا ہوگا، کس شہر میں جو ہے دیوبندی بریلوی جھگڑا ہوگا، کہاں کس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا جائے، مناظرے شروع کر دیے جائیں، آپس کا گتھم گتھا ہو جائے، اور کچھ لوگوں کو خرید کر مسلمانوں میں لگا دیا جائے کہ وہ ایک مہم چلائیں کہ فلاں مسلک والوں کو رد کریں، پورے ملک میں پریشان رہیں۔ اب بابری مسجد جس وقت توڑی گئی ہے، میں اکثر کہتا ہوں لوگ بعد میں بھلا دیں گے، اس تاریخ کو یاد نہیں رکھیں گے، اس کا ذکر نہیں کریں گے، اور اگر کوئی بیان کرے گا تو لوگ حیرت کریں گے، لیکن آج لوگ زندہ ہیں، آپ اور ہم موجود ہیں، یہ جانتے ہیں کہ جس وقت بابری مسجد کے سانحہ پیش آیا 5 دسمبر والے اس تاریخ سے آپ 15-20 دن پہلے کے ہندوستان کا نقشہ دیکھیے، دیوبندی اور بریلوی دونوں کے بڑے بڑے مشہور علماء پورے ہندوستان میں نہ صرف تقریر کر رہے تھے بلکہ ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی کر رہے تھے۔ ہمارے شہر میں انتخاب حسین قدیری صاحب بریلویوں کے آئے تھے، پھر ابو الحقانی صاحب ان کے بعد آئے تھے دیوبندی حضرات کے، اور پورے ماحول میں جوش گرمی، ہاں، انتخاب صاحب جو ہے وہ بڑے زوروں میں کفر کا فتویٰ اور تردید کرتے تھے۔ اس وقت ہمارے بعض نوجوانوں نے ان کے کچھ سوالات پر سوال اٹھائے، کچھ باتوں پر سوال اٹھائے، اعتراضات کیے، اور ساتھ میں یہ سوال بھی آخر میں اٹھایا کہ 5 دسمبر کو ایودھیا میں جماوڑا ہو رہا ہے، ہاں، تو کہیں، اور پورے ہندوستان میں یہ ماحول ان لوگوں نے بنایا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ حکومت کی طرف سے یہ اشارے ہیں؟ اور میں کیا کہوں، یہ بات میں نے خود لکھی تھی، اور ویسا ہی ہوا۔ اس 5 دسمبر کو معاملہ بالکل بگڑ گیا، اس سے 1-2 دن پہلے یہ لوگ سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ چکے تھے۔ اب ہم یہ کہیں کہ یہ ایجنٹ اور آلے ہیں تو لوگوں کو برا لگے گا، لیکن غور کریں، براہ راست نہ صحیح، کچھ لوگوں کو بیچ میں استعمال کر کے اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے، اور یہ بالکل عام بات ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ آج بہت سارے اصحاب جبہ و دستار جو اپنی اپنی پیر طریقت والی دکانیں چلا رہے ہیں، تصوف کی دکانیں چل رہی ہیں، مسلک کی دکانیں چل رہی ہیں، یہ لوگ جب ضرورت پڑتی ہے تو حکومتی آقاؤں کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے مسلمانوں میں انتشار پھیلانے، اور بعض مرتبہ شاید ان کو بھی خبر نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں،
بس آدیش پر عمل کرتے ہوئے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس سے مسلمان الجھ جائیں، کسی بڑے معاملے سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ ایسا آج بھی ہو رہا ہے، ہمارے گرد و پیش میں ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ کہ دین کی نافہمی لاشعوری کی وجہ سے۔ صحابہ اور عہد صحابہ کے درمیان میں نے عرض کیا کہ اتنے سنگین اور شدید اختلافات بیچ والوں نے ابھارے، ہوئے لڑائیاں، لیکن اس وقت تو فرقہ بندی نہیں تھی۔ اسلام میں سب سے پہلے خارجی پیدا ہوئے، یہ اسلام سے ہی خارج قرار دیے گئے، پھر شیعہ روافظ، پھر قدریہ جہمیہ، اور یہ حنفی شافعی مالکی باقاعدہ مسلک کی شکل میں 4 صدی ہجری کی پیداوار ہے۔ 4 صدی، اس سے پہلے مسلمانوں میں باقاعدہ یہ مسلک نہیں پائے جاتے تھے۔ اب جو چیز ایک دم موٹی سی سیدھی سی بات ہے، دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھئے بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں دین کی جو چیزیں نہیں تھی بعد میں ایجاد کی گئی، یہ عام الفاظ میں اصطلاحی تعریف نہیں کر رہا ہوں۔ اب یہ چیزیں تو بعد کی پیداوار ہے نا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین جو تعلیم دی، صحابہ نے جو دین جو تعلیم سیکھی، جو طریقہ اور منہج اختیار کیا، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، احکام و مسائل میں، وہی اختیار کیجئے، وہی دین ہے۔ اب وہی دین ہے اور وہ دین قائم ہے حبل اللہ کی بنیاد پر، اور اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو، ہم کو، آپ کو یہی حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن و حدیث کو مضبوط تھام لیویں۔ یہ میں نے اس سے پہلے کسی معاملے میں بیان کیا کہ یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، ہماری زندگی ایک موقع ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد جنت یا جہنم، سوچئے کتنا اہم معاملہ ہے۔ اس بنیاد پر شیخ محمد بن عبد الوہاب اور بعض لوگوں نے یہ بیان کیا کہ ایک مسلمان جب دین کے راستے پر قدم بڑھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے کہ میں دین پر عمل کروں گا، تو اس کے لیے سب سے اہم، سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ آج اتنے دین کی شکلیں ہیں، فرقوں کی شکلیں ہیں ہمارے سامنے، فلاں مسلک، فلاں طریقہ، فلاں سلسلہ، تو ہم کون سا طریقہ اختیار کریں؟ سب سے پہلے اہم ضرورت یہ ہے یہ جاننا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں جگہ بھیڑ ہے، فلاں جگہ مولوی ہیں، تو کس مسلک والے کے پاس عالم نہیں ہے، قابل لوگ نہیں ہیں، مولوی نہیں ہے، سب لوگ کہیں کم زیادہ بھیڑ اکٹھا کر ہی لیتے ہیں۔ اب اس کی بنیاد پہ اگر صحیح غلط کا فیصلہ کریں تو ہر شخص کے ہر مسلک والے کے پاس شخصیات ہے، تو شخصیات سے حق کو معلوم نہیں کیا جاتا، دلائل کی بنیاد پر شخصیات کو پرکھا جاتا ہے۔ در مع الحق کے کیف ما دار، عربی کا محاورہ ہے کہ حق کے ساتھ گردش کرو، وہ جہاں جائے تم بھی جاؤ، حق کے ساتھ رہو۔ پبلک، بھیڑ، بڑی شخصیات، ان کو دیکھ کر کوئی چیز کا فیصلہ نہ کرو۔ اگر بھیڑ بھاڑ اور اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا درست ہوتا تو ہر نبی کی قوم نے، امت نے پہلا جواب یہی دیا کہ تم اکیلے ہو، ہمارے باپ دادا اور یہ پوری قوم کے لوگ تو یہی کرتے آئے ہیں، باپ دادا کا طریقہ یہی تھا۔ تو کیا ان کی بات صحیح تھی؟ اگر ان کی بات صحیح نہیں تھی تو آج اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں مسلک، فلاں طریقہ، فلاں رسم و رواج اور تہوار اس لیے منا رہا ہوں کہ میرے شہر میں یا اتنے مولوی لوگ کر رہے ہیں، میرے باپ دادا کرتے آئے ہیں، میرا خاندان یہی کرتا ہے، تو ان کی دلیل کیسے صحیح ہو جائے گی؟ اگر ان کی صحیح ہے تو ان کی بھی صحیح تھی، اور ان کی صحیح نہیں ہے تو ان کی بھی صحیح نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کا کلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، یہی دونوں مل کر اللہ کی رسی ہے۔ اور اللہ گارنٹی لے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا اسی کی تشریح میں ہم وہ حدیث سن لیں کہ آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوط پکڑو گے کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ یہ میرے بھائیوں، ہم چاہے بار بار دہراتے ہیں، لیکن آج سوچئے کہ آج سماج اور معاشرے میں مسلمانوں کے اندر اس تعلیم کو دہرانے، اس سبق کو پڑھانے کی کتنی شدید ضرورت ہے۔ ایک بڑا طبقہ، ہم اور آپ جب یہ کہیں گے تو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ اور ہم کہیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ یہ مسلکی اختلاف کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ہم ان کا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا، ہم نے کہا ہے کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوط پکڑ رہو گے، یہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ کس نے کہا ہے؟ آپ تلاوت کرتے ہیں نا، اللہ نے کہا ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ تو اب قیامت تک کے لیے ہے تو یہ ہمارے بھلے کے لیے ہے یا برے کے لیے ہے؟ آج اتنے سارے مسلک ہیں، لا تتفرقوا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ گمراہیاں ہیں۔ اب آپ اگر اپنے آپ کو حق کہہ رہے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ چلو مان لو آپ حق ہے، باقی سب باطل ہے نا، وہ باطل والے بھی تو مطمئن بیٹھے ہیں،
سوچو نا کہ ان کی کیا دلیل ہے اور آپ کی کیا دلیل ہے. اس پر لوگ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی بیان کرے تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اختلافات اور انتشار کی بات کر رہے ہیں. یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ہاں ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے، کیا چھوٹا مسئلہ ہے؟ اختلافی بات ہے تو نہ بیان کی جائے. اگر نہ بیان کرنے والی ہوتی تو اللہ کے رسول اب یہ حدیث بیان کرتے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہم بیان نہ کریں، اللہ نے جو حکم دیا ہم حکم نہ بیان کریں، کتنی اہم بات ہے. یہ عقیدے اور منہج کی بات جڑی ہوئی ہے. اور آج دیکھیے کہ یہی وجہ ہے کہ عقیدے کو صحیح نہ کر کے، منہج کی درستگی نہ کر کے ایک آدمی اسلام کے راستے میں محنت کرتا ہے، ایک جماعت محنت کرتی ہے، ایک مسلک کے لوگ محنت کرتے ہیں. پوری دنیا میں بہت سارے لوگ بہت دعوے کر رہے ہیں کہ ہم دین اسلام کی ایسی ایسی خدمات اور ایسا ایسا کام کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ آج دیکھیں جو شیخ نے پچھلے درس میں کہا تھا، شیخ ربی نے، کہ افغانستان میں قربانیاں دی، حاصل کچھ نہیں آیا. انہی کے ہاتھ میں ہے جن کے سازش کرنے والے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف. چیچنیا میں ایسا ہی ہوا، بوسنیا میں ایسا ہی ہوا، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. کیوں نتیجہ ہمارے حق میں اور مثبت انداز میں برآمد نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم نے عقیدہ بنیاد درست نہیں کی ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھا ہی نہیں ہے. ان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ کے دین اور دین کی بنیادوں پر دین کی عمارت کھڑی کریں، فلاں اور فلاں شخصیت کی بنیاد پر نہیں. مختلف شہروں کی نسبت، کہ کوئی دیوبند کی طرف نسبت کر رہا ہے تو کوئی فلاں شہر کی طرف نسبت کر رہا ہے، کوئی فلاں شخصیت کی طرف نسبت کر رہا ہے. نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف نسبت کیجئے. اللہ کے کلام کی طرف نسبت، رسول کی حدیث کی طرف نسبت. اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، یہ انہی نسبتوں کا نام ہے، شخصیت اور علاقے کی طرف نسبت نہیں ہے، یہ لقب ہے. تو اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. شیخ کی جو اگلی بات تھی وہ یہی تھی کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں کہ فرقہ نہ بنو. تو فرقہ کیسے بنتا ہے؟ فرقہ بنتا کیسے ہے؟ فرقہ بنتا ہے دین میں بدعت اختیار کرنے سے. دین میں اگر آپ سنت پر چل رہے ہیں تو صراط مستقیم ہے. میرے اس جملے کو غور سے سنیے، سادہ آسان لگے گا لیکن یہ بہت اہمیت کا حامل اس تناظر میں ہے کہ لوگ اس کو سمجھنے کو تیاری نہیں ہے. یہ بالکل صاف بات ہے. اور آج اس فرقہ بندی کو اختیار کر رہے ہیں، اپنا کردار فرقہ بندی میں ادا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. آپ نے چھوڑ دیا ہے، فرقہ بندی کو پکڑ رہے ہیں آپ. اور کیسے پکڑ رہے ہیں؟ جتنے بھی مسلک والے ہیں بیٹھ کر جائزہ لے اس جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس آیت کی روشنی میں. اس میں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے رسی کو مضبوط پکڑو، اللہ کی یعنی قرآن حدیث کو، اور فرقہ فرقہ نہ بنو. فرقہ فرقہ بننا کیسے ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے میں کوئی نئی چیز، جس کو ہم اصطلاحی شریعت میں بدعت کہتے ہیں، جب بھی کوئی بدعت پیدا کرتا ہے تو ایک نیا راستہ پگڈنڈی قرآن حدیث سے نکل گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے نہیں بتائی ہے. قرآن حدیث کی تعلیم چل رہی ہے. اب ایک آدمی نے کہا کہ میرے فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں امام، میں ان کی بات کو مانوں گا. کوئی عقیدے میں مانے، کوئی فروع میں مانے، کوئی کسی چیز میں مانے، چاہے جس معاملے میں ان کی تقلید کروں گا، ان کی بات مانوں گا. تو اب یہ چیز جو ہے قرآن حدیث کی تعلیمات سے ایک چیز اضافہ کر کے آپ نے ایک کیاری نکال دی، ایک نہر نکال دی سمندر سے. اب وہ نہر دور جا رہی ہے، سمندر سے، دریا سے دور جا رہی ہے. یہ قرآن حدیث والا قافلہ چل رہا ہے، یہ صراط مستقیم ہے. اب جہاں بدعت آئی تو صراط مستقیم سے وہ ہٹ گیا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو. یہ قرآن حدیث. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اب قرآن حدیث سے جو نکل رہے ہیں راستے، جب بھی کوئی بدعت نہیں پیدا ہوئی نیا راستہ بنا، یعنی وہی فرقہ ہے. قرآن حدیث سے تمسک جہاں کمزور ہوگا، اللہ کے رسول نے کہا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوط پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کا الٹا معنی کیا ہوا؟ ان کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اس کا الٹا معنی، مفہوم مخالف کیا ہوا کہ ان کی پکڑ اگر آپ کی ڈھیلی بنی، کمزور ہوئی تو گمراہی آئے گی. ہمارے درمیان مسلمانوں میں جتنی بھی گمراہیاں ہیں وہ اس بات کا اعلان ہے، ثبوت ہے کہ ہماری قرآن و حدیث پر، اللہ کی رسی پر گرفت مضبوط نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جو کہا تھا کہ 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں،
اس کو مضبوط پکڑو، گمراہی نہیں آئے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ اللہ کا فرمان۔ ہاں، اللہ اور رسول کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ہمارے یہاں اگر فرقے ہیں، ہمارے یہاں اگر گمراہیاں ہیں، ہمارے نوجوان فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رسی کو ہم نے مضبوط پکڑا نہیں تھا۔ یہ جو لوگ آتے ہیں نا کہ اب وہ چاہے کچھ دن کے لیے اہل حدیث ہوں یا حنفی شافعی مالکی جو بھی رہے ہوں، اب قادیانی بن گئے، شکیل کا فتنہ اٹھا، اس نے کچھ دعویٰ کیا، کچھ لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگے، مرزا محمد علی انجینئر کھڑا ہوا، اپنے آپ کو کچھ چیلنج ویلنج کر کے ذرا سا تو بتایا کہ میں علماء سے زیادہ فائق ہوں، اب صحابہ پر تنقید کرنے لگا، اس کو برا بھلا بولنے لگا، لوگ نوجوان اس کے پیچھے، ارے مولویوں کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ آپ جاہل ہیں، ایک جاہل آدمی یہ ڈیسیزن لے سکتا ہے کہ یہ عالم ہے، یہ جاہل ہے، لیکن آج کل علماء کو مارکس اور کیٹیگری جاہل لوگ دے رہے ہیں کہ یہ عالم اس درجے کا، یہ عالم اس درجے کا۔ عجیب طوفان مچا ہوا ہے۔ ہاں، ایک قانون کا نا آشنا یہ فیصلہ کرے گا کہ فلاں جج اور فلاں وکیل یہ بات صحیح کہہ رہا ہے اور یہ غلط کہہ رہا ہے۔ ججوں کو تو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن کورٹ کے باہر بیٹھ کر جو ٹائپنگ کر رہا ہے وہ بہت سمجھتا ہے۔ جب ایک عام آدمی یہ بولتا ہے نا کہ مرزا محمد علی انجینئر، ہاں، اور یہ بعض جو بغیر ڈگری کے کچھ دعوے دار ہیں، ایسے لوگوں کو بڑا عالم کا درجہ دے کر ان کے پیچھے چل رہا ہے اور علماء کو کمتر سمجھ رہا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے کہ کورٹ میں جو جج ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ جج کو کچھ نہیں سمجھتا، اور جو باہر ٹائپنگ کر رہا ہے، کلر کی کر رہا ہے نا، لکھا پڑھی کر رہا ہے، اسٹمپ تیار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اس کو بہت سمجھتا ہے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے، قانون کا فیصلہ اس سے کروانا چاہیے۔ تو جو یہ کہہ رہا ہے وہ جاہل ہے نا، ایسے ہی یہ کہنے والے کہ ارے وہ مرزا کے تو اتنے فالوورس ہیں، اتنے لائک کرنے والے ہیں، اتنے فلاں ہیں، کیا ویورس اور فلاں جو اصطلاحات بیان کرتے ہیں۔ ارے بھائی، جن کو گمراہ کرنے کے لیے پیچھے سے پش کیا جاتا ہے نا عالمی طاقتوں کی طرف سے، ان کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ سلمان رشدی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، دیکھتے ہی دیکھتے یورپ میں جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ کیتھولک چرچ نے باقاعدہ اس کی حفاظت، اس کے کھانے پینے اور 5 اسٹار رہائش کے انتظامات کر رکھے تھے، تو اب اس میں بھی آپ متاثر ہو گئے۔ سلمان رشدی کو اتنے چاہنے والے، اتنی حکومتیں اس کی فکر کر رہی ہیں، وہ پورا چرچ، کیتھولک چرچ اور اس کے آدمی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، تو آپ اس کے پیچھے چلنے لگو گے کہ اتنے لوگ ہیں، کیا دلیل ہے؟ یہ عجیب بے وقوفانہ لوگوں کا مزاج ہے۔ تو یہ کیوں آتا ہے؟ یہ کسی سے بھی متاثر ہو جانا، ایک جاہل کھڑا ہوتا ہے، 2-4 چیلنج کرتا ہے اور آدمی، عام آدمی، نوجوان اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں متاثر ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی رسی کو سمجھا ہی نہیں ہے، پکڑا ہی نہیں ہے۔ جو صحیح عقیدے والا ہوگا، جو قرآن حدیث کا حقیقی علم رکھے گا، وہ ایسی جھاڑ جھنکاڑیوں سے میں نہیں پھنسے گا، وہ باطل کوئی بھی شکل میں آئے اس سے متاثر اور مرعوب نہیں ہوگا۔ صحابہ کو دیکھیے اور آج تک تاریخ میں دیکھیے، جو صاحب علم، قرآن اور حدیث والا دین جس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے نا، وہ پھر واپس پلٹتا نہیں، اس کی گردن کٹتی ہے، اس کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے دین پر قائم رہتا ہے۔ اور یہ جو پل میں تولا پل میں ماشا، یہ کبھی مرزا سے متاثر، کبھی عرف سے متاثر، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں قرآن حدیث کی تعلیم داخل ہوئی ہی نہیں تھی، آپ دین میں مضبوط ہوئے ہی نہیں ہیں۔ جب آپ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو گے نا، تو دنیا کا کوئی باطل کتنے بھی خوبصورت اور پرکشش انداز میں سامنے آئے، آپ مرعوب نہیں ہوگے۔ یہ اللہ کے گھر میں بہت قیمتی اور اہم بات کہہ رہا ہوں میں۔ یہ آج بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ارے وہ تو فلاں مسلک میں چلا گیا، وہ تو فلاں سے متاثر ہو گیا۔ یہ جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، ہاں، اگر باطل ہے تو ادھر ادھر آرام سے ہوگا، کیونکہ قرآن حدیث تو اس نے پکڑا ہی نہیں ہے نا۔ اب اس کے سامنے جب قرآن حدیث آئے گا تو وہ فوراً اس کو قبول کرے گا۔ قرآن حدیث کی جو تاثیر ہے، دنیا میں کسی کی وہ تاثیر نہیں ہے۔ اور یہ جتنے ایسے کچھ دنوں کے لیے مرزا ٹائپ کے لوگ تاریخ میں ہر زمانے میں کچھ ابھرتے رہتے ہیں، سلمان ندوی، ہاں، کسی کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں، یہ صحیح کئی موقعوں پر واضح ہو چکا ہے۔ بابری مسجد کے وقت دیکھا لوگوں نے، دوسرے موقعوں پہ دیکھا، یہ ایران کی موافقت کرتا ہے، ہندوستانی حکومت کی موافقت کرتا ہے، اور ہندوستانی مسلمانوں کا اصل مفاد یا سعودی عرب یا صحیح منہج اور عقیدے والوں کی مخالفت کرتا ہے۔ سلمان ندوی ہے، مرزا ہے، شیعوں کے مدرسے میں جاتا ہے اور تقریر میں چیلنج کرتا ہے کہ میں علماء کو دعوت دیتا ہوں، مجھ سے بات کریں۔ عالم جب اس کے پاس، اہل حدیث عالم نے جب آدمی بھیجا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، تو کہا نہیں میں یہ سب نہیں کرتا، ملاقات نہیں کرتا۔ بیچ والے نے لکھا کتاب کے مقدمے میں
کہ انہوں نے کہا ارے کیسی بات کر رہے ہیں، ابھی 2 دن پہلے تو آپ شیعوں کے مدرسے میں جا کے اتنا وقت اور گھنٹوں آ رہے تھے، اور یہ سنی عالم اور اہل حدیث عالم آپ سے وقت مانگ رہا ہے، جبکہ آپ چیلنج بھی کرتے ہیں تقریروں میں اور اس کلپس میں۔ پوری دنیا کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ بڑا چیلنج کیا، اور اس چیلنج والے سے جب وقت مانگا جاتا ہے، اہل علم مانگتے ہیں تو وہ دم دبا کے بھاگتا ہے۔ نوجوان سمجھتا ہے کہ بہادری سے بھاگ رہا ہے، اور دوسروں کو، علماء کو متہم کرتے ہیں۔ یہ ایک فیشن بنتا جا رہا ہے۔ ایک بات میں بتاؤں شبہات کے فتنے میں، کہ ہمارے یہاں نوجوان جب علماء کو برا بھلا کہتے ہیں نا کہ علماء کو نہیں سمجھتا، یہ عالم تو ایسا، وہ عالم تو ایسا، تو آپ کچھ بھی سمجھیں، اس عالم میں واقعی خامیاں ہیں نہیں ہیں، یہ 2 نمبر کی بات۔ انسان ہے تو خامیاں ہوگی، لیکن ایک بات آپ لکھ لیجئے کہ یہ جو ہمارے سماج اور معاشرے میں علماء کو تنقیدوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لوگوں کو ان سے متنفر کیا جاتا ہے، یہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ تحقیق کر لیجئے جا کے پروٹوکولز میں اور دوسرے کاموں میں کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے، قرآن و حدیث اور صحیح عقیدے کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے، اپنا گرویدہ بنانے، دین سے دور کر کے موجودہ دور کے دھارے میں لانے کے لیے جو انہوں نے نکات تیار کر رکھے ہیں، جن خطوط پر وہ محنت کر رہے ہیں، ان میں یہ بھی شامل ہے کہ مسلمان نسلوں کو، عوام کو ان کے علماء سے متنفر کیا جائے، بدگمان اور بدظن کیا جائے، ان کے علماء سے دور کیا جائے۔ اب ہمارے سماج میں عالم دوست جو بھی نظر آتا ہے، عالم کا دشمن جو بھی نظر آتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے دین کو تو نقصان پہنچانے والا ہے ہی، وہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، وہ براہ راست ہو یا بر راست ہو، اس کسی کو استعمال کیا جا رہا ہو، کوئی بیچ میں کوئی ذریعہ ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن ان کے ایجنڈے پہ عمل کر رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس لیے کہ نوجوان اور سماج اور معاشرہ جب علماء سے جڑا رہے گا تو دین سے جڑا رہے گا، اور کون عالم جو قرآن و حدیث کو جاننے والا ہے۔ آپ سوچئے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہوائی بات نہیں ہے کہ بلا وجہ کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، ہے نا، ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے یا لوگوں کے سینوں سے چھین لے وے، کھینچ لے وے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھاتا ہے علماء کو اٹھا کر، علماء کو جیسے جیسے اٹھاتا جائے گا علم اٹھتا جائے گا، مرتے جائیں گے۔ فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جب کسی عالم کو اللہ باقی نہیں رکھے گا تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس، اپنا سردار بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا، ہاں، بس ان سے جب سوال کیا جائے گا تو فَأَفْتَوْا، وہ فتویٰ دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اب جاہل ہے، سردار بن گئے ہیں تو اب فتویٰ دیں گے تو جہالت کی بنیاد پر فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث سے آپ سوچئے، اس حدیث کا جو معنی نکل رہا ہے کہ عالم اگر نہیں ہے یا عالم ہے اور لوگ اس سے جڑے نہیں ہیں تو جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے۔ عالم سے جڑنے کا مطلب قرآن حدیث کا فتویٰ جاننا، قرآن حدیث کی تعلیم اور رہنمائی حاصل کرنا، یہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کے راستے ہیں۔ اب جب عالم ہی کو آپ نے صاف کر دیا، لوگوں کو اس سے کاٹ دیا، عالم کا درس بند کروا دیا، تقریر بند کرا دی، لوگوں کو بول دیا کہ اس عالم کے پاس جانا نہیں، اس سے رشتہ رکھنا نہیں، کیونکہ وہ قرآن حدیث بیان کرتا ہے، قرآن حدیث بیان کرتا ہے، شرک کا رد کرتا ہے، اس سے ہم کو مطلب نہیں، وہ ہمارا مخالف ہے، اس لیے اس کی قرآن و حدیث کی بات بھی سننے کا نہیں۔ تو آپ اللہ اور رسول سے بڑے ہو گئے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس سے نہیں ملنا، کہ آپ کی شخصیت اللہ اور رسول کے دین کی خدمت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، پھر اس کا فائدہ اٹھا کر مختلف مقاصد کے تحت کوئی شخص اگر علماء سے لوگوں کو دور کرتا ہے تو دین سے دور کرتا ہے۔ یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، علماء سے دور، علماء کی میں نے اس سے پہلے بتایا، جن سماج شہروں بستیوں میں آج علماء نہیں ہیں، دیکھیے ان کے بچے دین سے کتنی دور ہیں، شرک بدعت ہندو مذہب کا کتنے اثرات ہیں وہاں، یہ جو غیر تہذیب اور غلط مذہب اور مسلک اور گمراہیوں کے اثرات وہاں ہیں، آپ کے بچے جو کسی سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ یہ قرآن حدیث سے جڑے نہیں ہیں۔ قرآن حدیث سے جڑنے کا ایک بڑا راستہ ہے علماء ربانیین، صحیح علماء، قرآن حدیث کو جاننے والے علماء۔ اب قرآن حدیث کو ہمیں پکڑنا ہے تو ان علماء کے ذریعے سے پکڑنا ہے، اور جب ان کو پکڑیں گے تو فرقہ بندی ختم ہوگی، اور فرقہ بندی ہوتی ہے
بدعات کی وجہ سے۔ اب آج آپ دیکھیے کہ کتنی بدعتیں امت مسلمہ میں جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہیں، اور ان بدعتوں کے باقاعدہ نام پڑ گئے، فرقے بن گئے، ہر فرقہ اپنی ان بدعات کے تعلق سے جو ہے حساس ہے۔ شیخ ربیع نے اس ضمن میں بیان کیا کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی سنت کے تعلق سے اتنا زیادہ ولولہ اور جوش نہیں رکھتا جتنا اپنے مسلک کی خاص بدعت کے بارے میں۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں دیکھیے کہ جو لوگ صلاۃ و سلام پڑھنے کے عادی ہیں، فجر کی نماز ابھی چند سالوں سے جو ہے وہ تیز مائک میں جو ہے نعت اور شرکیہ کلام پڑھنا شروع کیا۔ ہاں، قرآن کی تلاوت اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ کہتے تو ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، کرتے ورتے نہیں ہیں، رسول کے دشمن ہیں۔ کوئی پہنچائے میری بات اور غور کرے وہ کہ آپ جو کر رہے ہیں رسول کے مطابق کر رہے ہیں کہ رسول کے خلاف کر رہے ہیں۔ اگر رسول کے خلاف کر رہے ہو تو دوست ہوئے کہ دشمن ہوئے؟ آپ خود بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ موسیقی گانا بجانا ہوتا تھا؟ فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد؟ علامہ ابن کثیر اور سلف نے لکھا ہے کہ یہ اہل بدعت کا سمہ ہے کہ وہ نغمات گاتے ہیں، موسیقی اور رقص سرود کا معاملہ ہوتا ہے اور اس میں مست ہوتے ہیں، جھومتے ہیں، لیکن اہل ایمان کا سمہ ہے قرآن کا سننا، تلاوت کرنا۔ فجر کے بعد مسلمان جو مومن ہے نا، رسول کی تعلیم پہ چلنے والے، وہ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور یہ قرآن والے قرآن کے مخالف ہیں، اللہ کے رسول کے مخالف ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ ربیع نے بیان کیا آگے کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اللہ نے کہا کہ فرقہ بندی اختیار نہ کرو، لیکن لوگوں نے فرقہ بندی اختیار کی بدعات پیدا کر کے، اور جس مسلک کے ماننے والے کے پاس جو دوسروں کے مقابلے میں اس کی اپنی خصوصیت ہے اختیار کی ہوئی، وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک آدمی آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک کے ایام آخری ایام چل رہے ہیں، لیلۃ القدر کے جیسی فضیلت والی کوئی رات پورے سال میں نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس رات میں وہ جوش خروش نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ اور ہم اس رات میں سو جاتے ہیں، دکان پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو شاید ہی کوئی ٹوکے بولے یا برا مانے۔ آپ کا کارخانہ چل رہا ہے، آپ ڈیوٹی پر جا رہے ہو، چھٹی نہیں لی، ہاں یہ روٹین ہے، اس میں کوئی برا نہیں سمجھے گا، لیکن اگر 15 شعبان کو ہمارے شہر میں کوئی کارخانہ جاری کر دے، ہاں، یا کوئی آدمی ڈیوٹی پہ جائے چھٹی نہ لے، تو لوگ حیرت سے کہیں گے ارے آج بھی کام، چھٹی نہیں لی، عبادت نہیں کرنی ہے کیا؟ اب دیکھیے کہ 15 شعبان والا معاملہ بدعت ہے، پورا کا پورا بدعت ہے، شیعوں کی ایجاد ہے۔ شیعوں کے 12ویں امام کی پیدائش کا دن ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ جو وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں وہ ان سے التجا کرتے ہیں کہ باہر آ جاؤ۔ ابھی میں نے بتایا تھا، اخبارات میں چھپا بھی، وہ 12ویں امام کی پیدائش کے دن کو خوشی کے طور پر حلوہ بناتے ہیں، ہمارے یہاں سنی بنا رہے ہیں۔ اب ہم یہ بیان کر رہے ہیں، کوئی مانتا ہے؟ جس نے جو بدعت اختیار کیا ہے اس بدعت کو بہت پابندی سے زندہ رکھتا ہے۔ سنت مرتی ہے مرے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہمارے ہاں وہ جوش جذبہ اور وہ دل کے اندر لوگوں کا مقابلہ کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ سنت پر اگر کوئی نکیر کرتا ہے کہ ایک آدمی رفع الیدین کر لے اور لوگ اس پر اعتراض کریں تو رفع الیدین نہیں کریں گے، یہاں حکمت کا تقاضا یہ ہے، تو سنت پہ آپ ڈر گئے عمل کرنے پہ، وہاں یہ جذبہ نہیں ہے کہ اس کو زندہ رکھا جائے، اس کو لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن بدعت کے سلسلے میں پورے شہر کی مسجدوں کے لائٹ جلیں گے اس رات میں جو بدعت والی رات ہے، اہتمام ہوگا، کارخانے کاروبار بند ہو جائیں گے۔ تو شیخ ربیع نے یہ بہت اہم بات کہی آگے، ہاں، کہ جو بدعات اختیار کی گئی، ہر شخص، ہر گروہ اور مسلک کے لوگ اپنی بدعات کے سلسلے میں بہت حساس ہیں، جوشیلے جذباتی ہیں، اس کو زندہ رکھنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے شیطان کی مدد ان کو ملتی ہے۔ شیاطین فرقہ بندی اور اختلاف چاہتے ہیں، لہذا یہ جب جوش اور خروش رہے گا تو اس کی وجہ سے تو یہ زندہ رہے گا۔ جب شیعوں نے شروع میں تعزیہ بنائی نا، معیز الدولہ نے، تو سنی لوگ نہیں بناتے تھے، تو اس نے اعلان کیا کہ جو شخص 10 عاشورہ کو، 10 محرم کو کاروبار بند نہیں رکھے گا اس کو ہم سزا دیں گے۔ یہ شیعہ حکمراں نے زور زبردستی کر کے اپنی بدعت کو جو ہے فروغ دیا، گہرائی دی۔ بدعات کو فروغ ملتا ہے حکومتوں کی وجہ سے۔ اب یہاں دیکھیے کہ جب عرس ہوتا ہے نظام الدین صاحب کا یا خواجہ یہ اجمیر کے جو خواجہ صاحب ہیں ان کے، تو دیکھیے حکومت جو ہے ٹرین فری کر دیتی ہے، سہولیات دیتی ہے، آپ کو سنت میں نہیں ملے گی۔ حج کے سفر میں سبسڈی پر بڑا اعتراض ہے لوگوں کو،
لیکن یہاں سہولت دیتی ہے کیونکہ وہ قرآن حدیث والا دین ہے سچا۔ بدعات میں آپ کو حکومتوں کا ساتھ اور تعاون ملے گا، اس کا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ نیا نیا اڈہ بنتا ہے تو وہاں ہوٹلیں چلتی ہے، آمد و رفت ہوتی ہے، سامان بکتا ہے، کاروبار چلتا ہے، وہ اپنی جگہ دنیاوی اعتبار سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شیطانی ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو دین کا حصہ، اسلام کا حصہ نہیں ہے، جب اسے اسلام کا حصہ بنایا جائے گا اور مسلمان اس میں مشغول ہوں گے تو اصلی دین سے دور ہوں گے اور اصلی دین پر چلنے والوں کی دشمنی کریں گے۔ اب شیخ نے آگے چل کے یہ کہا کہ دیکھیے ہمارے یہاں آج سماج میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث والے سچے دین کی رسی کو چھوڑ کر بدعت والے دین کو پکڑ کر رکھے ہیں اور بدعتیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو لوگ قرآن و حدیث کی تعلیم پر عمل کرنا چاہتے ہیں، خالص توحید اور اتباع سنت کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اہل الحدیث اور سلفی، آپ دیکھیے کہ یہ اہل بدعت ان کے خلاف کتنی محنت کوشش کرتے ہیں، دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں، مخبری کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا 4-5 دن پہلے ہمارے شہر کے اخبار میں آیا کہ موجودہ سعودی حکومت کو بیان دے رہا ہے ایک گدھا آدمی کہ موجودہ سعودی حکومت جو ہے وہ مسلمانوں پر عذاب ہے، فلسطین کے تناظر میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں کیا 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 جاتا ہے اور کس کس طریقے سے مسلم حکمرانوں کو مجبور کیا گیا، گھیرا گیا ہے۔ دشمنان دین تو بعد میں، پہلے اپنے لوگوں کے ذریعے سے لوگوں کا ناطقہ بند کیا گیا ہے۔ خود مسلم حکومت اگر کوئی کچھ کرنا چاہتی ہے نا تو امریکہ، یورپ، برطانیہ کا ڈر بعد میں ہے، مقابلہ کرنے آئیں گے۔ پہلے ارد گرد کے یہ منافقین اور امریکہ یورپ کے جو ایجنٹ ہیں، کوئی شیعوں کی شکل میں، دروز کی شکل میں، خارجیوں کی شکل میں، ان اخوانیوں کی شکل میں، یہ مسلط ہوتے ہیں پہلے ان مسلمانوں پر، صحیح عقیدہ کے پر عمل کرنے والے۔ آپ دیکھیے کہ اخوانی یا یہ تحریکی، ہمارے یہاں کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ بہت سرگرم ہوتے ہیں، جہاں کوئی بات نظر آئی، وہ جھوٹ بھی اگر ہے سعودی عرب کے خلاف، اہل الحدیث کے خلاف، تو اس پر یہ سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ ان کی تو چھوٹی سی بھول بھی نظر انداز کے لائق نہیں ہے۔ اور ایران، ترکی، اخوانی، جماعت اسلامی گناہ کبیرہ کر دے، اکبر الکبائر کر دے تو زبان نہیں کھلے گی، ایک لفظ نہیں ہوگا۔ یہ نتیجہ کس بات کا ہے؟ اللہ کے رسی کو چھوڑ کر بدعت کو پکڑنے، نئے منہج کو اختیار کرنے کی بنیاد پر، اور یہیں سے فرقہ بندیاں پیدا ہوتی ہے۔ سارے مسلمانوں کے مسائل کی پوری اسلامی تاریخ میں اجتماعی سطح پر مسلمانوں کو جہاں بھی ضرب لگی ہے، اسی بنیاد پر لگی ہے۔ کبھی کسی دشمن نے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا خود مسلمانوں کے اندر سے منافقین نے پہنچایا ہے، اور ان منافقین کی شکلیں اہل بدعت کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے تاریخ کے ہر دور میں، کہ وہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے تو اس کے خلاف دشمن کا ساتھ دیا جائے، اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجوا دی ایسے لوگوں نے۔ یہ شیعہ پوری اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، لیکن آج جو رافضیت ہے، آج اخوانیت، جماعت اسلامی اور اس مزاج کے لوگ آپ پورے سطح پر دیکھیں، میں یہ نام لے کر کہتا ہوں، بہت واضح انداز میں کہتا ہوں، یہ آپ کو منظر دکھائی دے گا کہ یہ قرآن و حدیث کے ماننے والوں کی ہر سطح پر مخالفت کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، اور ان شیعوں کو جن کی پوری تاریخ قرآن حدیث کی دشمنی میں گزری ہے اور آج بھی سنیوں کا قتل کر رہے ہیں، اہل سنت والجماعت سے بغض رکھتے ہیں اللہ واسطے کا۔ اللہ واسطے کا نہیں ہو تو، اللہ واسطے کا ہوتا تو صحیح والا موقف ہوتا۔ ہاں، ہر قسم کی برائیاں ہیں، سنی مسجد، سنیوں کو قتل کرنا، مسجدوں کو توڑ دینا، کعبہ کے مقابلے میں وہاں ایک حرم جیسا بنانا، پورے ایران میں کے ماتحت اہواز پر سنیوں کا انتہائی ناطقہ بند رکھنا، فلسطینی مسلمانوں کی طرح ان پر ظلم کرنا، لیکن یہ تاریخ میں نہیں، یہ اخبار میں نہیں آتا، اس پر کوئی تنقید نہیں کرتا، اور آپ اور بیان کریں گے تو لوگ خاموشی اختیار کر لیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لا تفرقو کی مخالفت آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن اعلان کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ بہت اہم شعبہ ہے۔ ہاں، رمضان المبارک میں جہاں ہم قرآن سے جڑتے ہیں، دین سے جڑنا چاہتے ہیں، تو اس بنیاد سے اپنی منہجیت کو، صحیح منہج کو اختیار کرنے والی بات سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ اللہ سے ان اوقات میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رمضان کے روزے ہم رکھ رہے ہیں لعلکم تتقون کی غایت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم متقی بن جائیں، اللہ کے عبادت گزار اور متقی پرہیزگار بن جائیں۔
یہ ایک مقصد حاصل ہو جائے، اور اس کے بعد ہم اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوط پکڑ کر صحیح دین پر قائم رہنے والے، صحیح منہج پر برقرار رہنے والے بن جائیں۔ یہ فتنوں کی آندھیاں چل رہی ہیں، یہ جو میں نے ذکر کیا، رافضیت، خارجیت اور مختلف فتنوں کے شبہات جو پھیلائے جا رہے ہیں اور مسلمان نوجوانوں کو شکار کیا جاتا ہے، دین کے بارے میں شک و شبہات کا میں مبتلا کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن سے دور کرنے کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط پکڑو۔ اور یہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ متقی ہوں گے تو ایک ہوں گے کب؟ جب قرآن کو پکڑیں گے، اور قرآن سے جوڑنے ہی کے لیے رمضان آتا ہے۔ ساری فضیلت قرآن کے نزول کی ہی مناسبت سے ہے۔ اس فضیلت کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں، فرقہ بندی جب چھوڑ دیتے ہیں، تو اب مسلمان بنیاد مرصوص مضبوط سیسا پلائی دیوار بن جائے گا۔ اب آپ متقی ہو گئے، متحد ہو گئے، اب اس کے بعد آپ کا اگلا کام ہوتا ہے وَاذْكُرُوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام اور مسلمان پہلے آپس میں خوریزی کرتے تھے، لڑتے تھے جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جب اسلام آیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنی اس اللہ کی نعمت جو تم پر اس نے کی ہے اس کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ، کیا ہے؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کیا ہے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا اور اللہ کی نعمت کے ذریعے سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اسلام ہے، قرآن حدیث ہے۔ قرآن حدیث کی نعمت سے صحابہ بھائی بھائی بن گئے، پہلے دشمن تھے۔ آج ہم لوگ مسلمان ہیں، قرآن حدیث کی یہ نعمت ہے، پھر بھی بھائی بھائی ہیں یا نہیں ہیں؟ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس آیت کے ٹکڑے پر گفتگو کر کے آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔